إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون اخلاص اس کے 4 مراتب ہیں. اللہ تعالی کے چہرے کا دیدار، اللہ تعالی کی رضا کا حصول، جنت میں داخلے کے لیے عمل کرنا، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے انسان کا کوشش کرنا، یہ چاروں چیزیں اخلاص میں داخل ہوتی ہیں. اس سے اوپر ایک مرحلہ اور ہے جو ہے تو اخلاص سے ہی تعلق رکھتا ہے، لیکن اس کی نوعیت تھوڑی سی مختلف ہے. اور وہ نوعیت یہ ہے کہ انسان، ایک مسلمان، وہ کام تو جو سب کر رہے ہیں وہ بھی کر رہا ہے، لیکن الگ سے اس کے پاس زندگی میں کوئی ایک موقع، کوئی ایک عمل ایسا ضرور اس کے کھاتے میں ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنے رب تعالی کو ہنسا سکے. ضحک، اللہ کو ہنسی آتی ہے، اللہ مسکراتا ہے. یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جو انسان کو آسانی سے حاصل ہونا ممکن نہیں ہے، آسانی کے ساتھ نہیں ملتا، عام عبادات کے ذریعے ممکن نہیں ہے. اس کے لیے انسان کو کچھ علیحدہ سے کوشش کرنی پڑتی ہے. وہ علیحدہ سے کوشش کیا ہے، وہ میں نے اور آپ نے جاننی ہے. اور کوشش یہ کرنی ہے کہ زندگی میں کوئی ایک لمحہ، کوئی ایک موقع ایسا ہو کہ میرا پروردگار مجھے دیکھ کر میرے عمل پر مسکرا دے، میرے عمل پر ہنس دے. مستدرک حاکم اور امام بہقی نے بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے. شیخ البانی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے. 3 قسم کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. سیدنا ابو درداء سے حدیث مروی ہے کہ یحبهم اللہ ویضحک الیہم ویستبشر بہم. 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اللہ ان کے لیے مسکرا دیتا ہے ان کے عمل کو دیکھ کر.
اور اللہ ان کی کامیابی کی بشارت بھی دے رہا ہے، ان سے خوش بھی ہوتا ہے، خوش بھی ہو رہا ہے، ان کے عمل پر مسکرا بھی رہا ہے اور ان سے محبت بھی کرتا ہے۔ پہلا وہ آدمی جو اذن کشفت فیہ، میدان جہاد میں لڑنے کے لیے گیا، مجاہدین ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں مارکوں میں شریک ہوئے، یہ بھی گیا، لیکن معاملہ تھوڑا سا ان بیلنس ہو گیا، تھوڑا سا مسلمانوں کے لیے اس وقت پیچھے ہٹنے والی کیفیت بن گئی۔ اذن کشفت فیہ، جب سامنے والا گروہ تھوڑا سا غالب آنے لگا تو یہ ڈٹ گیا، قاتل وراءها بنفسه للہ، لشکر سارا پیچھے چلا گیا، یہ فرنٹ پہ رہا، اپنے آپ کو آگے رکھ کر اللہ کی خاطر یہ لڑتا رہا۔ اس کے سامنے دو نتیجے تھے، یہ کوئی خودکش بمبار نہیں تھا، نتیجے اس نے اپنے سامنے دو رکھے ہوئے تھے، دو نیتیں تھیں، اما ان یقتل، یا تو یہ شہید ہو جائے گا، واما ان ینصرہ اللہ عز وجل ویکفی، یا پھر اللہ اس کی مدد فرمائے گا اور یہ اکیلا ہی پورے دشمن کو نمٹ جائے گا اور اللہ اس کو کافی ہو جائے گا۔ یہ اس امید سے اس مقام پر کھڑا رہا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، رب تعالیٰ کہتا ہے، انظروا الی عبدی ھذا، ذرا اس میرے بندے کو دیکھو تو صحیح، کیف صبر یا صبر لی نفسی، کیف صبر لی بنفسی، کس طرح اس نے اپنے آپ کو مضبوطی کے ساتھ اس مقام پر میری خاطر کھڑا کیا۔ جب سب پیچھے ہٹ گئے تھے یہ آگے تھا۔ دوسرا وہ آدمی، رجل عنده زوجۃ حسنہ وفراش لین حسن، ایک آدمی ہے، شادی شدہ ہے، بیوی بھی ہے، اس کی ضروریات بھی ہیں، رات کا وقت ہے، بستر بھی ہے اور اچھا خوبصورت نرم بستر ہے، سونا چاہے تو با آرام نیند آئے گی، اور بیوی بھی ہے، جو اللہ نے جائز اور حلال تعلقات رکھے ہیں وہ سارے اسباب اس کے لیے میسر ہیں، لیکن یہ بستر کو، اپنی بیوی کو چھوڑ کر رات کے اس وقت میں اٹھتا ہے اور اٹھ کر یقوم من اللیل، قیام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اس کے لیے فرمان ہے، یذر شہوتہ فیذکرنی ویناجینی ولو شاء لرقد، یہ اگر چاہتا تو سو سکتا تھا نا، اس نے میری خاطر اپنی جائز ضروریات زندگی کو بھی ترک کر دیا، اپنی شہوت کو چھوڑ دیا، اب یہ اٹھ کر مجھے یاد بھی کر رہا ہے، مجھ سے مناجات کر رہا ہے، مجھ سے آپس کی سرگوشیاں کر رہا ہے، اپنی باتیں میرے سامنے رکھ رہا ہے، میرا ذکر کر رہا ہے۔ سونا چاہتا تو سو سکتا تھا، سونا بھی اس کے لیے حلال تھا، حرام نہیں تھا۔ اس وقت اس کے اپنی جو جسمانی ضروریات تھیں ان کو پورا کرنا جائز تھا، حلال تھا، حرام نہیں تھا، اس نے دونوں حلال کام چھوڑے ہیں میری خاطر۔ تیسرا وہ آدمی جو چند لوگوں کے ساتھ سفر کر رہا ہے، سفر بھی جائز ہے، رات کا وقت ہے، انہوں نے رات کو سفر کیا اور جب تھک گئے تو تھکنے کے بعد ثم ہجاؤ نصبوا ثم ہجاؤ، تھکنے کے بعد پڑاؤ ڈالا، سونے کی تیاری کی، سفر لمبا تھا، سب ساتھ تھے، سب سو گئے، یہ علیحدہ سے چپکے سے اٹھا اور سائڈ پہ جا کر اس نے عبادت اپنی شروع کر دی۔ اس وقت اس کے لیے سونا جائز نہیں بلکہ مرغوب تھا، خواہش تھی کہ سو جائے، اس نے اس خواہش کو ترک کیا اور اس وقت کھڑا ہو کے میری عبادت کی ہے اس بندے نے۔ یہ تین قسم کے لوگ جو حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اللہ ان کے لیے مسکراتا ہے، اللہ ان سے خوش ہوتا ہے۔ یہ تین کون ہیں؟ ان تین کو اگر جمع کریں، یہ تین عمل نہیں ہے، ان تین اعمال کے اندر ایک چیز مشترک ہے، ایک چیز کامن ہے، اور وہ یہ ہے کہ حرام تو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے نا اللہ کے لیے، یہ حرام کے بجائے حلال کو چھوڑتا ہے، بلکہ بعض اوقات اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا دیتا ہے۔ وہ چیزیں جو سب کو پسند ہیں، وہ چیزیں جو شریعت نے کہا ہے جن کی رعایت کرنے کو، رات کو سو بھی جائے،
سفر سے تھکا ہو انسان اس وقت بھی سو جائے. جب جہاد میں کشمکش ہو انسان کو اپنے حفاظت کرنے کے لیے چند قدم پیچھے ہٹنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. جہاد سے بھاگنا الگ چیز ہے، چند قدم پیچھے ہٹ کے اپنی قوت کو جمع کرنا الگ چیز ہے. ان سارے موقعوں پر جب اس کے لیے ان کاموں کا جواز موجود تھا، اس نے اس جواز کو چھوڑ دیا. اس جواز کو چھوڑ کر اس نے خاموشی کے ساتھ، وہ جو اکیلا آگے بڑھا تھا لڑنے کے لیے وہ بھی اکیلا تھا. رات کے وقت جو اٹھ کر اپنی بیوی اور بستر کو چھوڑ کر عبادت کرنے کھڑا ہوا یہ بھی اکیلا تھا. وہ جو سفر کے اندر ایک پورے اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ اپنی پورے لوگوں کے ساتھ جا کر اس نے تھکاوٹ کے باوجود اکیلے تنہائی میں ہو کر عبادت کی تھی، یہ وہ سب لوگ ہیں جن کے اندر دو چیزیں مشترک ہیں. انہوں نے حلال کو چھوڑا تھا اللہ کی خاطر، جائز کام کو چھوڑا تھا، افضل چیز کو اختیار کیا تھا نمبر 1. اور نمبر 2 انہوں نے کام کیا تھا چھپ کر تنہائی میں، کسی کو پتہ نہ چلے. جو میں نے جہاں سے بات کا آغاز کیا تھا اخلاص، یہ ہے اخلاص کی معراج. چھپ کر تنہائی میں، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی بیان فرمایا کہ من استطاع منکم ان یکون له خبیر من عمل صالح فلیفعل. جو شخص یہ استطاعت رکھتا ہے، جس کی یہ کوشش ہے کہ اس کے پاس خبیہ ہو، اعمال صالحہ کا ایک خبیہ ہو. وہ خبیہ کہتے ہیں چھپا ہوا عمل جس کے بارے میں کسی کو نہیں پتا، آپ کی بیوی کو نہیں پتا، آپ کے ماں باپ کو نہیں پتا، آپ کی اولاد کو نہیں پتا. وہ نیکی ایسی ہے کہ دنیا میں آپ کے اور آپ کے پروردگار کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا. اپنے نام اعمال میں، اپنے کھاتے میں ایسا عمل ضرور لے کر آؤ اللہ کی بات. یہ چھپا ہوا عمل آپ کو بہت موقعوں پر کام آتا ہے، فتنوں کے وقت ثبات عطا کرتا ہے، انسان کے اخلاص کی دلیل ہوتا ہے، اس کو ایمان کی مضبوطی فراہم کرتا ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ جو چھپا ہوا عمل ہوتا ہے، یہ کوئی بھی ایسا عمل ہو سکتا ہے کہ جس پر رب تعالیٰ کسی بندے پر مسکرا دے. کیوں؟ کیونکہ یہ 3 لوگ ہی نہیں ہیں کہ جن کے لیے رب تعالیٰ مسکراتا ہے، جن کے لیے رب تعالیٰ کا ہنسنا ہے. یہ 3 لوگ نہیں ہیں، 3 سے زیادہ ہیں. حدیث میں اور بھی لوگوں کا تذکرہ ملتا ہے جس سے یہ بات تو لازمی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کل یوم ہوا فی شأن ولا یحیطون بہ علما. ہم اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتے، اس کے متعلق ہم جان نہیں سکتے. ہم اللہ تعالی کے جو معاملات ہیں ان سے اس طرح سے واقفیت نہیں رکھ سکتے جو کما حق واقفیت رکھنی چاہیے. اور اللہ کا روز ایک الگ شان ہوتی ہے، الگ معاملہ ہوتا ہے. وہ کسی بھی عمل پر بندے کے مسکرا سکتا ہے، وہ اس کا کام ہے. اس کی بات تو میں آخر میں ذکر کروں گا. لیکن میرے اعمال میں مجھے ایسی چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے جو میں کہیں کچھ اللہ کے لیے چھوڑ رہا ہوں، کوئی جائز چھوڑ رہا ہوں، حرام نہیں، حلال چھوڑ رہا ہوں. سب کر رہے ہیں. میں مثال دوں، ابھی ایک بھائی ذکر کر رہے تھے کہ معاشرے میں رائج ہے، کاروبار میں لوگ منافع لیتے ہیں اور حد درجے منافع لیتے ہیں. 200%، 300% منافع کی کوئی حد نہیں. جس کا جو جی میں ہے اس نے اپنا منافع متعین کیا. سب لے رہے ہیں تو میں بھی لوں گا. حلال بھی ہے، حرام کی کوئی دلیل نہیں ہے. وہ تو ایک الگ ضابطے کے تحت گفتگو ہو سکتی ہے، پورا ایک الگ مسئلہ ہے. یہ تو میں ایک اصولی بات ذکر کر رہا ہوں. لیکن یہ چھوڑتا ہے، یہ چاہتا ہے میں دوسروں کے لیے آسانی کروں، چھپ کر. عمل بھی چھپ کر ہے اور حلال چیز کو چھوڑ دیتا ہے، حرام کو نہیں. جب انسان اس انداز کا کام کرتا ہے تو امید ہے کہ اللہ میری کسی ادا پر، کسی انداز پر، کسی عمل پر مسکرا دے. یہ ہے سب سے اعلیٰ ترین اخلاص، چھپ کر اور چھوڑنا، اور کوئی خاص عمل کرنا جو سب نہیں کر رہے اس کو میں سب سے ہٹ کر کر رہا ہوں، چھپ کر کر رہا ہوں اور حلال کو چھوڑ رہا ہوں. سب سو رہے ہیں، میں اٹھ کر عبادت کر رہا ہوں. سب اپنی ضروریات زندگی میں مگن ہے، میں چھوڑ دیتا ہوں. سارا لشکر پیچھے ہٹ رہا ہے، میں آگے بڑھ گیا. یہ چیز، یہ حدیث صرف اتنا ہی بتاتی ہے کہ سب کسی اور طرف جا رہے ہوں، آپ کسی اور طرف جا رہے ہوں. سب حلال کر رہے ہوں، آپ اس حلال کو بھی اللہ کی خاطر چھوڑ رہے ہوں، اور چھپ کر وہ کام ہو رہا ہو. وہ بارگاہ الہی میں انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. اللہ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے، اللہ کا مسکرانا انسان کو نصیب ہو جاتا ہے، اللہ کی خوشی انسان کو نصیب ہو جاتی ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یضحک اللہ الی رجلین قتل احدهما الاخر، اللہ ہنستا ہے دو بندوں پر. صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے. وہ دو بندے کون ہیں؟ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، ایک قاتل ہے ایک مقتول ہے، ایک نے دوسرے کو قتل کیا ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ یقاتل هذا فی سبیل اللہ فیقتل ثم یتوب اللہ الی القاتل فیستشهد. پہلے قاتل نے مقتول کو قتل کیا، یہ مقتول جو تھا یہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، جہاد کر رہا تھا، یہ شہید ہو گیا. بعد میں اللہ تعالیٰ نے قاتل کو بھی معاف کر دیا، اس کو اسلام کی توفیق دے دی، اور بعد میں وہ بھی میدان جہاد میں شہید ہو گیا. کیونکہ اسلام سے، کلمہ پڑھنے سے اللہ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، سارے معاف ہوتے ہیں. کلمہ پڑھنے سے سارے پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں اسلام لانے سے. اب یہ آدمی بھی، اور یہ اللہ نے ہنسا، اللہ کا مسکرانا ان دو آدمیوں کے لیے یہ ان تین آدمیوں کے علاوہ ہے. یہ بھی اللہ کا ایک عمل ہے، اللہ کو ان کی یہ ادا پسند آئی، دونوں کے اوپر اللہ نے مسکرائے. وہ واقعہ آپ بے شمار بار سنتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آیا، آپ نے اپنے گھر میں پوچھوایا، اعلان بھجوایا، مہمان آیا کھلانے کے لیے کچھ ہے؟ ہر گھر سے جواب آیا ما معنا الا الماء، گھر میں سوائے پانی کے اور کچھ نہیں ہے. مہمان بھی تھا، کھلانا بھی تھا، گھر میں خود کے کچھ نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضیف ضیف رسول اللہ، آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو کون اپنا مہمان بنا کر لے جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان کو مہمان بنانا. مجمع سے ایک شخص کھڑا ہوا، انصاری صحابی تھا، اللہ کے نبی مجھے دے دیجئے، میں اس کی مہمان نوازی کروں گا. پیچھے گھر میں کیا ہے، کیا معاملات ہیں، ہے یا نہیں ہے، وہ ہمارے والے ماحول والے لوگ نہیں تھے، وہ بھی لے گئے. پیچھے خاتون بھی وہ والی خاتون نہیں تھی جو ہماری معاشرے کی خواتین ہوتی ہیں، جو جس انداز کے ہمارے گھروں کے ماحول ہیں وہ مختلف ہیں. اس ماحول کے اندر، اس ٹینشن کے اندر، گھر کی اذیت، شوہر کی اذیت، بیوی کی اذیت، بچوں کی اذیت، ماں باپ کی اذیت، یہ اذیت کبھی کبھی ایسا معاشرہ بنا دیتی ہے جہاں پر انسان کھل کر اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا. وہ آدمی کھل کر اس مہمان کو لے کر گیا بغیر کچھ پوچھے گھر میں کیا ہے کیا نہیں، اور جب پہنچا تو پتہ چلا کچھ بھی نہیں ہے. بیوی نے کہا ما معنا الا قوت الصبیان، ہمارے گھر میں اس وقت بچوں کا کھانا ہی پڑا ہوا ہے. اس نے کہا نبی بی سمیانہ کی ہے طعام کی وفی سراج کی اراد العشاء، کھانے کا وقت آئے بچوں کو بہلا پھسلا کے سلا دو، تھوڑا بہت کرا کے سلا دینا. اور جب کھانے کا وقت شروع ہو، کھانا کھانا شروع ہو، تو اس چراغ کو جو روشنی کا جل رہا ہے اس کو بجھا دینا صحیح کرنے کے بعد. کھانا بھی تیار کرو. کھانا تیار ہوا، بیٹھے. کھانا صرف اتنا ہی تھا کہ وہ مہمان کھا سکے. اس چراغ کو، یہ بھی بخاری مسلم کی حدیث ہے، ٹھیک کرنے کے بہانے اس کو بجھا دیا گیا. اندھیرا تھا، مہمان نے کھانا کھایا. فیجعلانی یوریانی ہی، وہ دونوں اس انداز سے حرکتیں اپنے ہاتھ اور منہ کو چلا رہے تھے کہ اس کو یہ اندھیرے میں دکھا رہے تھے وہ کھانا کھا رہے ہیں. ہاتھ روٹی تک، سالن تک، جو بھی کھانے کی چیز تھی کھانے تک جائے، منہ تک آئے. اندھیرا ہے، مہمان کو لگ رہا ہے یہ ہاتھ چل رہا ہے، کھانا ان کے پیٹ میں جا رہا ہے. گیا دونوں کے نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان تھا، اس کی مہمان نوازی انہوں نے پوری کر دی. صبح ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فجر میں پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور فرمایا جو رات کو تم نے کام کیا ہے، تھا تو اندھیرے میں کسی نے نہیں دیکھا، کسی کو پتہ نہیں چلا، اور حلال کو چھوڑا تم نے، حرام کو نہیں چھوڑا. اور عام طور پہ نہ لے کر جاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مہمان کو تو تم گناہگار نہیں ہوتے. حلال کو چھوڑا، کوئی لے کر نہیں گیا، تم لے کر گئے، اور اندھیرے میں چھپ کر تم نے کام کیا. جب تم اندھیرے میں کام کر رہے تھے لقد ضحك اللہ او عجیب من فعلکما، جس وقت تم دونوں میاں بیوی اس طرح سے یہ اندھیرے میں اپنے ہاتھوں کو چلا رہے تھے، اللہ تمہارے اس عمل کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا، ہنس رہا تھا. اللہ کے لیے تھا، خاموشی سے تھا، تنہائی میں تھا، کوئی نہیں کر رہا تھا، حلال کو چھوڑا تھا. یہ ضابطے ہیں، اگر آپ کی اور میری زندگی میں ہمیں نصیب ہو جائے اللہ مسکرا دیتا ہے. انہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی حاجت، اپنی زندگی کی ضرورت کے باوجود بھی دوسروں کو فوقیت دے دیتے ہیں. یہ ایک بڑا تفصیلی مسئلہ ہے، اس وقت نہیں ہے کہ میں اس مضمون کو بیان کروں کہ اس کے ضابطے کیا ہیں، کہ کب انسان
کسی دوسرے کو فوقیت دے گا. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو شخص اپنے نفس کی کنجوسی سے بچا لیا گیا. نفس کے اندر بخیلی پائی جاتی ہے، نفس اپنے لیے چاہتا ہے، اپنا فائدہ چاہتا ہے، اپنے لیے فائدے سمیٹنا چاہتا ہے. جو اپنے اوپر دوسروں کو جس نے فوقیت دے دی اور اپنے فائدے کو چھوڑ کر وہ فائدہ کسی دوسرے تک اس نے پہنچا دیا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ آدمی کامیاب ہو جاتا ہے. جو دوسروں کو فائدہ پہنچا رہا ہے، جو دوسروں کے لیے جی رہا ہے، حقوق اللہ میں بھی حقوق العباد میں بھی اپنی قربانی تھوڑی سی اس نے دی، اپنے آپ کو تھوڑا سا چھوڑا. تو یہ اللہ کی ضحک ہے. ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جب وہ ایک شخص بڑی دور سے نجد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی. اس نے چند سوالات کیے اور بیٹھے بیٹھے اونٹنی پر ہی وہ آگے بڑھا، واپس پلٹا اور اونٹنی کا پاؤں گڑھے میں آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے. اس گڑھے میں آنے کی وجہ سے اونٹنی کا پاؤں مڑا، جس کی وجہ سے وہ سر کے بل اونٹنی کے اوپر سے زمین پر گرا اور گردن ٹیڑھی ہونے کی وجہ سے وہیں شخص وہ فوت ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر گئے، اس کو اٹھایا اور اس کے سر کو اپنی گود میں رکھا. بھوکا بھی تھا، پیاسا بھی تھا، بڑی دور سے سفر کر کے آیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ قریب کر کے پھر منہ کو پیچھے بھی کیا اور صحابہ کے سوال پر آپ نے بتایا کہ یہ شخص بھوکا پیاسا تھا. میں نے ابھی دیکھا ہے کہ جنت کے جو فرشتے ہیں وہ جنت کے پھل لا کر اس کے منہ میں ڈال رہے ہیں، میں اس لیے اپنے منہ کو میں نے پیچھے کر لیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے ایک دعا فرمائی کہ اللہم القِ عبدک ھذا وانت تضحک الیہ وہو یضحک الیک. اے اللہ، بس گزارش اب اتنی ہے، یہ بندہ بھوکا پیاسا ایسے ہی آیا تھا اور واپس بھی بھوکا پیاسا پلٹا، رکا نہیں. اس کو صرف جس چیز کی تلاش تھی وہ کیا تھا؟ دین. اس کے علاوہ مدینہ کچھ اور لینے نہیں آیا تھا، نہ کھانا تھا، نہ پینا تھا، نہ رکنا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آپ کی خبر سے وہ مطلع تھا، آپ کے اوپر کلمہ پڑھا، آپ سے چند چیزیں معلومات لیں، آپ نے فرمایا نماز، روزہ، زکوٰۃ، بس اتنی باتیں سنی اور واپس پلٹ گیا، رکا ہی نہیں. اللہ کل جب اس سے ملاقات ہو تیری تو اس طرح ہو کہ تو بھی اسے دیکھ کر ہنس رہا ہو اور یہ بھی تجھے دیکھ کر ہنس رہا ہو. اتنی میری دعا ہے اللہ اس بندے کے لیے. اس نے بھی چھوڑ دیا، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے. ایک اور بندہ ہے جس کے بارے میں احادیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ آخری آدمی جو جہنم سے نکلے گا، سب سے انسانیت کا آخری آدمی. اس کے بعد کوئی شخص جہنم سے نہیں نکل پائے گا اور یہ آخری آدمی ہوگا جو جنت میں داخل ہوگا. مختلف احادیث میں اس کے لیے مختلف اس شخص کے لیے تذکرے موجود ہیں، اس کی دعائیں، التجائیں، اس کا طریقہ جہنم سے نکلنے کا، جنت میں پہنچنے کا طویل ترین ایک مختلف احادیث ہیں صحیح مسلم میں، دیگر احادیث میں. خلاصہ اس میں ایک حدیث میں یہ ہے کہ وہ اللہ سے کہے گا لا اکونن اشقى عبادک، اللہ میں یہ نہیں چاہتا تیری مخلوق میں، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ نامراد میں ہوں، سب سے آخری نکلنا ہوں، جنت میں کچھ نہیں ملے گا. وہ دعائیں کرتا رہتا ہے، فلا یزال یدعو ربہ حتی یضحک اللہ منہ. وہ اللہ سے مانگتا رہتا، اللہ جہنم سے نکال دے، اللہ جنت کے قریب تک پہنچا دے، اللہ جنت کے دروازے تک پہنچا دے، اللہ جنت میں داخلہ عطا فرما دے. طویل حدیث ہے. ہر موقع پر وہ اللہ سے جب فریاد کرتا ہے، اللہ پوچھتا ہے کہ بس تو یہی مانگ رہا ہے، اس کے بعد کچھ اور تو نہیں مانگے گا؟ جنت کے قرب جہنم سے نکال دیا، اللہ اتنا ہی کافی ہے. پھر تھوڑی دیر بعد التجا کرے گا، اللہ جنت کے قریب تک پہنچا دے. اللہ پوچھے گا اور تو کچھ نہیں چاہیے، اس کے بعد کچھ اور تو نہیں مانگے گا؟ اللہ کچھ نہیں مانگوں گا، جنت سے نکال دیا ہے، بس جنت کا قرب اتنا ہی کافی ہے کہ جنت کی ہوا آتی رہے. جنت کی ہوا آئے گی تو اللہ جنت کے دروازے تک پہنچا دے. اللہ کہے گا اور کچھ تو نہیں چاہیے؟ کہے گا نہیں پروردگار اور کچھ نہیں چاہیے، بس اتنا ہی ہو جائے. دروازے پر پہنچے گا، جنت کی ہوائیں، جنت کے اندر کے نظارے، جنت کی نعمتیں، اللہ جنت میں ایک بالش جگہ عطا کر دے، اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگوں گا، بس جنت میں پہنچا دے، اندر داخلہ دے دے. یہ ہے حدیث میں کہ فلا یزال یدعو ربہ حتی یضحک اللہ منہ. یہ مستقل اللہ سے اس طرح مانگتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر بھی مسکرا دیتا ہے. فإذا ضحک اللہ منہ، اللہ جب اس بندے کے لیے مسکرا دیتا ہے تو پھر اس کے لیے آرڈر ہوگا ادخل الجنہ، اب تیرے لیے جنت ہے، کیونکہ اللہ مسکرا دیا ہے. پھر وہ جنت میں جا کے بھی اللہ اس کو کہے گا تمنا جتنی ہو سکتا ہے، جو خواہش ہے، مانگنا چاہتا ہے کچھ بھی مانگ، کیا چاہیے، وہ جو جی میں آتا ہے. حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے اللہ اس کو یاد کرواتا ہے کہ دیکھ تجھے یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے. وہ اللہ یاد بھی کرواتا ہے اور وہ مانگتا بھی جاتا ہے، مانگتا جاتا ہے، مانگتا جاتا ہے، مانگتا جاتا ہے، حتیٰ کہ جب اس کی بس ہو جاتی ہے اللہ فرماتا ہے جو کچھ تو نے مانگا ہے سب بھی مل رہا ہے، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس کے جتنا اور تجھے اللہ عطا کرے گا.
یہ ہیں مقامات اللہ تعالیٰ کے ہنسنے کے. زندگی میں پوری زندگی آپ کی اب تک گزری ہے، آگے پتہ نہیں اللہ نے کتنی باقی رکھی ہو. ضابطہ یہ ہے اللہ کا مسکرانا صرف ان چیزوں اور ان مواقع کے ساتھ خاص نہیں. یہ بھی ہیں جو چیزیں ہمارے اعمال کے لیے ذکر ہوئی ہیں وہ تو ہوں، لیکن اس کے علاوہ ضابطہ یہ ہے کہ تنہائی ہو، کسی کو پتہ نہ ہو، سب سے علیحدہ اور ہٹ کر جدائیگی میں عمل کیا جائے. قوم معاشرہ دوسری طرف جا رہا ہے، یہ حلال کو چھوڑ کر، اللہ کی خاطر حلال کو چھوڑ کر اس طرف آیا ہے. کوئی بھی ادا رب کو آپ کی پسند آ سکتی ہے، کوئی بھی انداز آپ کو رب کا پسند آ سکتا ہے. یہ نصیب ہو جائے تو یہ اخلاص میں اعلیٰ ترین چیز ہے کہ انسان اپنے رب کو ہنسانے کے لیے کوشش میں لگا ہوا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے ایسا کیوں کروں میں؟ جواب سادہ سا ہے. مسند احمد کی حدیث ہے، شیخ البانی نے اسے حسن قرار دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ضحك ربك الى عبد في الدنيا فلا حساب عليه. جب اللہ کسی بندے پر دنیا کے اندر مسکرا دیتا ہے، اس کے کسی عمل کو دیکھ کر ہنس دیتا ہے، اس بندے کا پھر کوئی حساب نہیں ہے، کوئی اس سے سوال نہیں ہے، ڈائریکٹ جنت میں جائے گا، سیدھا جنت میں جائے گا. تو آپ کو اگر سیدھا جنت میں جانا ہے، آپ کو ایسے جنت میں پہنچنا ہے بلا حساب ولا عذاب، اللہ کی طرف سے کوئی سوال نہ ہو، کوئی عذاب نہ ہو. تو اس کے لیے عمل بھی اتنا اعلیٰ ترین ہونا چاہیے زندگی میں کہ اللہ کسی ایک عمل پہ میرے مسکرا دے. جن میں سے کچھ اعمال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے ہیں، ان کو تو انسان اختیار کر ہی سکتا ہے. جب یہ موقع میسر آئے، کبھی سفر میں ہو تو اس حدیث کو ضرور ذہن میں لائیے گا. تھکاوٹ سے چور ہو رہے ہو، لمبا سفر کیا ہو اور سب سونے کی تیاری میں ہو اور سب سو جائیں، اس کے بعد علیحدہ ہو کر چپ چاپ خاموشی سے انسان اٹھتے ہیں. رات کے وقت جب ٹھنڈی راتیں ہوں اور بستر کی ضرورت ہو اور انسان کو اپنی نفسانی خواہش کی بھی ضرورت ہو، اس وقت خاموشی سے اٹھ کر انسان اللہ کی خاطر ان جائز ضروریات اور حاجات اور خواہشات کو چھوڑ کر کھڑا ہوتا ہے. کبھی موقع ملے میدان جہاد میں شرکت کا، سب ایک طرف ہو جائیں اور اس وقت ضرورت ہو آگے بڑھنے کی، میں اللہ مجھے توفیق دے کہ اکیلا آگے بڑھ کے اللہ کے دین کی مدد اور نصرت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر سکوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. آخر میں دو باتیں آپ سے ذکر کرنی ہے. پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے حسنہ، یہ صفات اختیاریہ فعلیہ ان صفات میں سے ایک ہوتی ہیں. صفات ذاتیہ، اللہ کا علم ہے، اللہ کی قدرت ہے، یہ مستقل اللہ کی صفات ہیں. ایک ہے صفات اللہ کی وہ صفات، وہ کام جو فعل سے، کام سے تعلق رکھتے ہیں اور اختیاری ہیں. اصل صفت کے اعتبار سے ذاتی ہیں، لیکن حدوث کے اعتبار سے یہ صفات جو ہیں وہ اختیاری ہیں. اختیاری کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ چاہتا ہے کام کرتا ہے. اللہ کا آسمان دنیا پر آنا جب چاہتا ہے جب آئے، اور اس میں کچھ مواقع حدیث میں ذکر ہوئے ہیں. یوم عرفہ، ہر رات کے آخری پہر میں، ان مواقع پر اللہ تعالیٰ کا آسمان دنیا پر آنا، اپنے عرش پر جانا، عرش پر مستوی ہونا، اللہ تعالیٰ کا کلام فرمانا، اللہ تعالیٰ کا رحمت فرمانا، اللہ تعالیٰ کا غضب فرمانا، یہ ساری صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں، کام ہیں، اللہ تعالیٰ کے اختیار سے تعلق رکھتے ہیں اور اللہ کی مشیت سے معلق ہیں کہ جب اللہ چاہتا ہے جبھی ان کاموں کو کرتا ہے. اس کے اعتبار سے یہ صفت اس وقت سرزد ہوتی ہے، اس وقت پیش آتی ہے. نمبر ایک ہے. نمبر دو یہ ہے کہ صفات کے تعلق سے اللہ کی جتنی بھی ہیں، وہ ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم وہو السمیع البصیر. اللہ کے جیسا کوئی مخلوق میں کوئی نہیں ہے. ہم اللہ کی اس صفت کو کیسے مانتے ہیں؟ اللہ ہنستا ہے، کیسے ہنستا ہے؟ بھائی ہنسنے کا کوئی کام ہو، انسان متعجب ہو جاتا ہے، بعض اوقات خوش ہو جاتا ہے،
تو خوش ہو کر ہنستا ہے. اللہ کے لیے ایسا ضابطہ نہیں ہے. وہ کیوں ہنستا ہے وہ ہمارے اعمال سے ہمیں بتا دیا جائے. باقی اس کے لیے کوئی انفعالی کیفیت، کوئی اندر خوشی کا جذبہ اور اظہار، یہ ساری باتیں مخلوق کے لیے ہیں، اور اللہ مخلوق کی طرح نہیں ہے. جب ہمیں سمجھا دیا گیا کہ اللہ مخلوق کی طرح نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں مخلوق کے اعتبار سے سمجھنا بھی درست نہیں کہ اللہ کے ساتھ یوں ہوتا ہے اور پھر یوں ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے؟ جیسے میرے رب تعالیٰ کی شان ہے، جیسے اس کے لائق ہے، وہ ویسے ہی ہنستا ہے، وہ ویسے ہی مسکراتا ہے. اس کا راضی ہونا، اس کا رحمت کرنا، یہ علیحدہ صفات ہے. ضحک کا معنی، ہنسنے کا معنی راضی ہونا نہیں ہے. ہاں، رضا ضحک کے اندر شامل ہے. اللہ کسی پر ہنستا ہے تو اس سے راضی ہوتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے خوش ہے، اللہ اس پر رحمت فرما رہا ہے. یہ ساری چیزیں داخل ہیں، لیکن یہ علیحدہ علیحدہ ہے. رحمت علیحدہ صفت ہے، اللہ کا راضی ہونا علیحدہ صفت ہے، اللہ کا متعجب ہونا یہ ایک علیحدہ صفت ہے جو کہ ضحک سے علیحدہ ہے. تو اس لیے کیسے کا کام ہمارا نہیں ہے، کیسے ہنستا ہے یہ ہمارا کام نہیں. کام میرا اور آپ کا ہے کہ میں نے اللہ کے لیے کیا ایسا عمل کرنا ہے کہ اللہ مسکرا دے. یہ میرا کام ہے جس پر میں نے توجہ دینی ہے، جس پر میں نے غور کرنا ہے. ان ابحاث میں پڑھ کر مجھے کوئی فائدہ نہیں ملے گا کہ اللہ نہیں ہنستا یا اللہ ہنستا ہے تو اس کے ہنسنے کا معنی اور مفہوم یہ ہے. ہنسنے کا معنی اور مفہوم جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی الفاظ بیان فرمائے تھے صحابہ کو. صحابہ نے جو الفاظ سمجھے وہ یہی ہیں جو عربی زبان کے اندر ضحک کا معنی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا معنی نہیں. اس لیے کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں ایسے اعمال پیدا کرنے کی کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی ضحک انسان کو نصیب ہو سکے. اللہ تعالیٰ کی صفت کا مقصود یہ ہے کہ میں اپنی زندگی کو اس قسم کا بنا لوں، پوری زندگی کے اس کھاتے کے اندر کچھ نہ کچھ تو ایسا باری تعالیٰ کے سامنے لے کر پیش ہو سکوں. اور اس کے لیے اخلاص شرط ہے، اخلاص شرط ہے. اور اخلاص بھی ایسا جو حد درجے اعلیٰ نوعیت کا اخلاص ہو، چھپا ہوا عمل ہو. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے دے کچھ ایسا کرنے کی کہ جو کل بارگاہ الہی میں منفرد ہو، میں اللہ کے سامنے اٹھ کر دکھا سکوں، بارگاہ الہی میں کامیاب ہو سکوں. اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی بھی توفیق عطا فرما دے. بہت سے بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے جو بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرمائے، بیماروں کو صحت عطا فرمائے. اللہ ہمارے اس ملک پر اپنا خاص رحم اور کرم اور فضل فرمائے. اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.